اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لغت الدمشقیہ میں باب 9 کون سا باب ہے؟ تاسع. اور تاسع میں کتنا ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ نماز کا طریقہ. کون سی نماز؟ نماز خوف. اب یہ تھا کہ ابھی تک جو طریقہ بیان کیا گیا تھا آئے سمجھ میں، جو ابھی تک طریقہ تھا وہ عام حالات کا تھا، جو ایک کہ جہاں جماعت ممکن ہو اور الحمد و سورہ کا پڑھنا ممکن ہو. لیکن اگر ممکن نہ ہو تب کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں وَمَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ. صحیح ہے. ای امکان الصلاة بالقراءة، کہ جب ممکن نہ ہو کہ نماز کو قراءت کے ساتھ والایماء اور اشارے، والایماء اور اشارے کے ساتھ، رکوع اور سجدے کے، للرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کے لیے بجا لانا ممکن ہو. یعنی جب نماز کو قراءت اور ایما، رکوع اور سجدے کے لیے ان کے ساتھ بجا لانا ممکن نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یجزیہم عن کل رکعت بدل القراءة، ویجزیہم اور ان کے لیے کافی ہے، عن کل رکعت ہر رکعت کے بدلے، ہر نہیں، فی کل رکعت ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، بدل القراءت والرکوع والسجود وواجباتہما، بدلے قراءت، رکوع اور سجدہ، رکوع اور سجدہ اور ان کے واجبات کے بدلے. کیا کافی ہوگا مولانا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا ہے یہ مولانا؟ تسبیحات اربع. کیا کرنا ہے مولانا؟ جب سخت جنگ ہو رہی ہو کہ رکوع سجدے کے لیے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، الحمد بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ تلوار پہ تلوار چل رہی، مولانا کیا کریں گے؟ کفایت کرے گی ایک مرتبہ تسبیحات اربع. صحیح ہے. مقدمن علیہم النیت والتکبیر، جن سے پہلے انجام دیا جائے نیت اور تکبیر. پہلے کیا کر لیں مولانا؟ نیت، پھر تکبیر، پھر کیا کرے گا مولانا؟ تسبیحات اربع، خاتمن بالتشہد والتسلیم، ختم کرے گا تشہد و سلام. قیل وہکذا صلی علی علیہ السلام واصحابہ لیلۃ الحریر الظہرین والعشاءین.
اور کہا جاتا ہے مولانا اسی طرح پڑھا تھا. امام علی اور ان کے اصحاب نے لیلۃ الحریر میں ظہرین اور عشاءین کو، یعنی ظہر اور عصر، مغرب و عشاء کو، یہ وہ لڑائی ہے مولانا جو دن بھر اور رات بھر ہوئی، رکی نہیں. جنگ صفین میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الحریر. تو پورے دن چلی، شام میں لڑائی رک جاتی تھی، پھر اگلے دن ہوتی تھی، لیکن اس دن لڑائی رکی ہی نہیں، مستقل ہوتی رہی. تو ہاکذا صلی علیہ السلام، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، واصحابہ اور ان کے اصحاب نے، لیلۃ الحریر. کب مولانا؟ لیلۃ الحریر میں. کس کو کس کو؟ ظہرین کو اور عشاءین کو، یعنی دن میں پڑھی ہوگی ظہرین، مغرب کے بعد عشاءین، یعنی مغرب اور عشاء. ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغيير الكيفية بين كونه من عدو ولص وسمع لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية. ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں ہے، فی الخوف الموجب لقصر الکمیہ، ایسا خوف جو نماز میں تعداد کی کمی کا سبب بنے. کمیہ کس کو کہیں گے مولانا؟ تعداد کو. کم سے کمیہ ہے. بچوں، ہاں کیا لکھا مولانا؟ ولا فرق فی الخوف الموجب لقصر الکمیہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو سبب بنتا ہے کس کا مولانا؟ نماز میں تعداد کی کمی کا. وتغییر الکیفیہ، اور اس کی کیفیت، نماز کی کیفیت کو بدلنے کا. تغیر میں تغیر الکیفیہ مولانا. بین کونہ من عدو ولص وسبع، کہ وہ خوف ہو دشمن سے اور چور سے، وسبع اور درندے سے. یعنی ان میں سے اگر کسی سے بھی آپ کو خوف ہو رہا ہے تو آپ نماز کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے مولانا؟ لیکن لا من وحل وغرق بالنسبت الى الکمیہ، لیکن نہیں مولانا، دلدل میں پھنسنے والا نہیں، وہ نہیں کرے گا. وحل کہیں گے دلدل کو، کیچڑ مولانا. وغرق اور ڈوبنے والا، اس کے لیے قصر نہیں ہے. اگر حضر میں ڈوب رہا ہے، اپنے وطن میں ڈوب رہا ہے. بالنسبت الى الکمیہ، مقدار کے اعتبار سے، یعنی مقدار کے اعتبار سے ظہر اس کے لیے جاری رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ سوائے یہ کہ 44 کلومیٹر دور جا کے ڈوب رہا ہوگا تب نماز کو قصر کرے گا. عمل کیفیت، لیکن کیفیت نماز کیسے بجا لائے؟ فجائزۃ حیث لا يمکن غیرها مطلقا، تو پھر جائز ہے اس میں، یعنی کیفیت جائز ہے. تلک الکیفیہ لا يمکن حیث لا يمکن غیرها، یعنی غیر تلک الکیفیہ، کہ وہ اس کیفیت کے علاوہ تو ممکن نہیں نا مولانا. اب ڈوب رہا ہے تو رکوع سجدہ کرے گا، پتہ چلا گردن اوپر ہو گئی، چلی جائے کس میں
تو کہا کیفیت کے اعتبار سے نہیں، لیکن کمیت کے اعتبار سے فرق نہیں پڑے گا، یعنی تعداد رکعت میں فرق نہیں آئے گا، لیکن کیفیت نماز میں فرق آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ وَجَوَّزَ فِي الذِّكْرَى لَهُمَا قَصْرُ الْكَمِّيَّةِ. ہاں مولانا، وَجَوَّزَ فِي الذِّكْرَى لَهُمَا یعنی لِلْوَحْلِ وَالْغَرَقِ، لکھ لیں مولانا، لَهُمَا لِلْوَحْلِ وَالْغَرَقِ یعنی دلدل والے اور ڈوبنے والے کے لیے کتاب ذکرہ میں جائز قرار دیا ہے. قصر الکمیہ یعنی نماز کا قصر کرنا. مع خوف التلف بدون ہی یعنی بدون القصری الکمیہ. کیا معنی نا؟ یہاں پہ لکھے مع خوف التلف، بربادی کے ڈر سے بنا قصر کیے. کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ سمجھ لیجیے اس کو. اس کا مطلب ہے غلام علی، آپ دلدل میں پھنسے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اب اگر 4 رکعت پڑھنے جائیں گے تو پکا ڈوب کے مر جائیں. 2 پڑھیں گے تب تک آپ تک مدد کیا ہوگی؟ مل جائے گی. پتا چلا 4 مدد آ کے بھی آپ کا مدد آ گئی، ہیلی کاپٹر اوپر آپ نماز میں مصروف ہے. کہا اگر جان کے کھو جانے کا ڈر ہو جائے اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ قصر اس کے لیے بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. آئی سمجھ میں؟ تو کہا جوز فی الذکر، کتاب ذکرہ میں جائز قرار دیا ہے. صحیح ہے. قصر الکمیہ یعنی مقدار کو کم کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ کمیہ یعنی مقدار. مع خوف التلف، بربادی کے ڈر سے، بدون ہی یعنی بدون القصر. ہاں کس کی ضمیر کے جائے گی؟ قصر کی طرف. ورجاء السلامت، اور سلامتی کی امید ہونا، بھی یعنی بالقصر، یعنی اگر قصر پڑھے گا تو سلامت رہے گا، پوری پڑھی تو کیا ہوگا مولانا؟ دوسرا اور ایک اور شرط ہے مولانا، وضیق الوقت، وقت کی تنگی. کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں جو آپ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْک. صحیح ہے، یہ ساری باتیں تو نماز کو ترک کرنے کو بھی جائز قرار دیتی ہیں. یعنی اصلاً اس پہ نماز ہی واجب نہیں ہے مولانا اس کنڈیشن میں، تو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے نا. کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْک. یہ باتیں کس کے تقاضا کرتی ہیں مولانا؟ اس کو ترک کرنے کا، یعنی اس پر نماز ہی واجب نہیں ہے. لو توقف علیہ یعنی علی الترک، لو توقف الحفظ، لو توقف حفظ نفسه، وہاں پہ لکھ لیں لو توقف حفظ نفسه علیہ یعنی علی الترک، کہ اگر چھوڑنے پر ہی جان کا بچانا ممکن ہو، کہ نماز پڑھے گا تو ڈوب جائے گا، چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. اس وقت نماز بھی اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط. اب نماز تو ساقط ہو گئی مولانا، ابھی اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن کیا قضا بھی ساقط ہے؟ پڑھنا بھی نہیں ہے بعد میں؟ کوئی بچ کے اگر ہیلی کاپٹر اٹھا کے لے جائے تو بعد میں پڑھے گا بھی نہیں. کہا اما سقوط القضاء بذلك فلا، لیکن قضا کا ساقط ہونا اس کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں مولانا؟ لعدم الدلیل علی السقوط، لکھ لیں مولانا، لعدم الدلیل علی السقوط، اس لیے کہ سقوط پر دلیل موجود نہیں ہے. اب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟
اس کو بعد میں اس کی قضا پڑھنی ہوگی. جب قضا پڑھے گا تبھی جا کے اس پہ جو واجب ہے وہ ادا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم لوگ شروع کریں گے الفصل العاشر فی صلاۃ المسافر. والحمد للہ رب العالمین. بات واضح ہے نا؟